بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے قبول کی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، پیار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 سال ہوئی تو 12 سال کی عمر میں آپ کے چچا شام کا سفر، شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنا سامان لے کر شام کو جایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ راستے میں ایک جگہ بحیرہ نام کا ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، یہ عیسائی تھا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری پیغمبر جب آئے گا تو بہت سارے باتوں کا علم تھا۔ جب آپ اپنے چچا کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو پہاڑی سے نیچے اتر کر جب بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کی پیشانی دیکھی، اور اس طرح ابو طالب کو بتایا کہ یہی آخری نبی ہوگا، اور وہاں پہ ان کو بشارت دے دی۔ تو اس بحیرہ راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا کہ آپ اس بچے کو آگے لے کر نہ جائیں، کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ اس کے اندر تمام اوصاف موجود ہیں۔ اس کے بعد اپنا سفر شارٹ کر کے ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے کر مکہ آ گئے۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے جی اوکاز کے میلے میں جنگ۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اوکاز کا ایک میلہ لگتا تھا جس میں عرب کے بہت سارے قبیلے شامل ہوتے تھے، اور وہ اپنے اپنے ہیرو اور جو لوگ ہوتے تھے ان کی شان میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ اس دوران اس طرح ہوا کہ یہ اوکاز کے میلے میں ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور اس میں سب کے سب قبیلے شامل ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا، خاندان قریش، بنی ہاشم، یہ بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو تیر اور یہ چیزیں دیتے تھے، اور اس طرح اس لڑائی کا براہ راست مشاہدہ بھی کیا۔ بعد میں اس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ایک تنظیم بنائی اور ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ حلف الفضول یعنی اس میں جو حلف الفضول، اس لیے حلف معاہدے کو کہتے ہیں، حلف الفضول اس لیے اس کا نام دیا گیا کہ اس میں زیادہ تر جو لوگ شامل تھے ان کے نام کے آخر میں فضل آتا تھا۔ تو اس میں اس کا کام یہ لگایا گیا کہ امن و امان برقرار رکھا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور اس طرح ایک معاہدہ ہو گیا اور یہ جنگ ختم ہو گئی۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ آگے ہم چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک۔ مکہ کے اندر ایک عورت تھی، اس نے اس سے پہلے 2 شادیاں کی تھی، خدیجۃ الکبریٰ۔ تو وہ مکہ کی بہت ہی مالدار عورت تھی، اور اس کو کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس کا مال لے کر شام کو جائے یا کسی بھی جگہ جائے اور اس کو فروخت کر کے آئے۔ تو ان کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھہر گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال لے کر شام کو گئے، اور اپنی ایمانداری، اپنی محنت سے انہوں نے
اس مال کو بیچا اور بہت زیادہ منافع کے ساتھ واپس آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جتنی بھی صداقت تھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خدیجۃ الکبریٰ کا غلام بھی تھا، تو اس نے سارے واقعات جب بیان کیے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی دیانتداری، ان کی سچائی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور انہوں نے ان کے چچا ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوگی۔ اس کے بعد جی اگلا مرحلہ آتا ہے نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی، 40 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف خواب آنا شروع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ایک مکہ کے قریب غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں، غار حرا، غار حرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن یہاں پہ قیام کرتے تھے، اپنے ساتھ ستو وغیرہ بھی لے جاتے تھے، تو وہاں پہ کچھ دن یہ غور و فکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ صبح کے ٹائم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور فرمایا اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بکاری، کیا میں تو ان پڑھ ہوں؟ اس نے پھر آپ کو پکڑا اور پھر کہا اقرا۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی اسلام کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اقرا کے لفظ سے کہ پڑھ۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ زور دیتا ہے تعلیم و تربیت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے اوپر کمل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ نے ان کو کمل اڑایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے اب سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے گئی۔ ورقہ بن نوفل اس دور کے بڑے ماہر تھے، یہ تمام علوم جانتے تھے۔ جب انہوں نے ساری باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک نبوت یہ قرآنی آیات کا نزول بند ہوا، لیکن کچھ دنوں بعد پھر شروع ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کھل کر اسلام کی دعوت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے۔ اس کے بعد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خفیہ اسلام کی دعوت دیتے گئے، چند لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ایک دن جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ اب کھل کے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور چڑھ کر سب سے اوپر سارے لوگوں کو آواز دی، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے تو کہا کہ قولوا لا الہ الا تفلحون، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس میں ابو جہل اور بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بڑی لان تان کی اور کہا کہ تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ تو اس طرح سب نے جو ہے اس کو رد کر دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے چھوٹے تھے انہوں نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام
قبول کیا۔ اس کے بعد جی اگلا مرحلہ آتا ہے قریش کی دشمنی، مظالم۔ قریش کی دشمنی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت بیان کی تو قریش مظالم پہ آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو شخص بھی ان پر ایمان لاتا تھا سب کے ساتھ ظلم زیادتیاں شروع کر دیں اور بہت زیادہ اذیتیں دینا شروع۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہر قبیلے کا ایک بت تھا اور ان کی سرداری، ان کی یہ بت پرستی، یہ ساری چیزیں چونکہ ختم ہونے والی تھیں تو اس لیے وہ مخالفت پہ اتر آئے، اور جب مخالفت پہ اتر آئے تو انہوں نے جس شخص کا بھی پتہ چلتا کہ وہ اسلام لے آیا ہے اسی پر جو ہے جینے کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بعض غلام جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنی زیادہ اذیتیں دی گئیں کہ ان کو رسی سے باندھ کر ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا اور بہت زیادہ اذیتیں دی گئی۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ قریش میرے جانی دشمن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، کچھ صحابہ تھے ان سے یہ کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ تو اب ہم آتے ہیں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف۔ حبشہ، ہجرت حبشہ، اس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں، مائگریشن ٹو حبشہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو اجازت دی تو ایبیسینیا یعنی جس کو حبشہ کہتے ہیں، یہ بالکل مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں کا نجاشی بادشاہ تھا جو کہ عیسائی تھا، لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی عادل اور بڑا ہی خوش اخلاق انسان ہے۔ تو نبوت کے 5ویں سال 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، یعنی ہجرت حبشہ اولا، اس کو فرسٹ مائگریشن ٹو ایبیسینیا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں، 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ پہلی ہجرت تھی۔ یہ لوگ جب وہاں گئے تو 2 مہینے وہاں پہ قیام کیا، ان کو بعد میں ایک افواہ پھیلی کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، یہ واپس آ گئے، لیکن جب واپس آئے تو پتہ چلا یہ ساری افواہ جھوٹ تھی، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں تھی۔ اس کے بعد اگلی ہجرت آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ہجرت ثانی۔ ہجرت حبشہ ثانی، ہجرت حبشہ ثانی، ہجرت حبشہ ثانی، دوسری ہجرت۔ جب مسلمان حبشہ سے واپس آئے تو کفار یا قریش کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اس دفعہ 101 بندوں نے ہجرت کی اور اس میں 18 عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف گئے اور جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو وہاں جا کے امن سے رہیں گے تو انہوں نے بہت سارے انعامات دے کر اپنے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا اور کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ ہمارے مذہب سے پھر گئے ہیں، لہذا بادشاہ نجاشی جو تھا اس سے کہیں کہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ جب یہ وفد پہنچا تو نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا، ہاں بھائی یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، تو مسلمانوں کی طرف سے جعفر تیار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ پاک نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی اور ایک نبی بھیجا، اب وہ ہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہے، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر نجاشی نے پوچھا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جعفر تیار نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور بندے تھے،
پھر قرآن کی آیات جو ہیں ان کو پڑھ کر سنائی تو نجاشی نے کہا بے شک آپ نے ٹھیک فرمایا. تو جو وفد تھا قریش کا ان کو واپس کر دیا اور اس طرح وہ ناکام واپس آئے. اس کے بعد جب قریش کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمان دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو ایک وفد گیا ابو طالب کے پاس اور ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ کا بھتیجا ہمارے لیے مسئلے پیدا کرتا ہے, ہمارا جو نظام ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے, تو آپ اس کو سمجھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں جس کو برداشت نہ کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. تو آپ کے چاچا نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے قریش کا بائیکاٹ. جب کہ ہمارا کوئی حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کا بائیکاٹ. تو انہوں نے کیا کیا کہ سب نے مل کر ایک معاہدہ کیا اور کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا اور جتنا بھی خاندان ہے ان کے ساتھ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا, نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں گی, نہ مارکیٹ میں چھوڑا جائے گا, سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. اور اس طرح شعب ابی طالب ایک چھوٹی سی ایک جگہ ہے وہاں پہ اس خاندان کو بند کر دیا گیا, سب کے سب اس کے مخالف ہو گئے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بدترین دور تھا جس میں کئی دن بھوک سے گزرتے تھے, نہ پانی تھا نہ خوراک تھی. یہ معاہدہ جو ہے 3 سال تک قائم رہا. 3 سال کے بعد یہ معاہدہ جو تھا یہ دمک کھا گئی اور اس طریقے سے یہ ختم ہو گیا. اور جب یہ معاہدہ ختم ہوا تو اسی سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. اس لیے اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے, دی گریف ایئر. یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سپورٹر ابو طالب, ان کی بھی وفات ہو گئی. اور سب سے زیادہ یعنی جب کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرتا تھا, حضرت خدیجہ یقین کرتی تھی, وہ بھی وفات پا گئی. اور عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے, غم کا سال. اس کے بعد اگلا آتا ہے طائف کا سفر. طائف کا سفر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے جتنے لوگ تھے ان سے مایوس ہوئے تو آپ نے طائف جو کہ بالکل ایک زرخیز جگہ تھی وہاں آپ نے جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی. کچھ دن وہاں قیام کیا, لیکن جب ان لوگوں نے آپ کی باتیں سنی تو کوئی ایک شخص بھی اسلام نہیں لایا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بچوں کو لگا دیا کہ ان کو پتھر مارے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر ایک باغ میں ٹھہرے اور جب دیکھا تو ان کے پاؤں بھی لہولہان تھے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی. اس کے بعد اگلا آتا ہے بیعت عقبہ اولا. بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ اولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ان کو ایک اور بڑا ہی زبردست قسم کا موقع مل گیا کہ ہر سال لوگ وہاں پہ حج کے لیے آتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ سے یثرب سے کچھ لوگ جو آتے تھے ان کو اپنا پیغام پہنچایا. عقبہ یہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو کے ایک جگہ پہ, تو اس طرح ہوا کہ 6 آدمی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. اگلے سال وہ لوگ آئے
اور انہوں نے उनमें से 12 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। 12 आदमी, इनमें से 12 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया और इनमें से 10 जो थे हजरत कबीले के थे और 2 जो थे वो ओस कबीले के थे। हजरत और ओस ये 2 बड़े कबीले थे यसरब के अंदर, जिसको बाद में मदीना मुनव्वरा कहा गया। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही जबरदस्त जगह मिल गई तबलीग करने की। इसके अगले साल यानी आपकी उम्र जब 51 साल और 8 माह और 20 दिन थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और उसमें कुरान पाक की आयत से वाज़ेह होता है कि आप जिस्मानी तौर पर मेराज का वाक़या पेश आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, अल्लाह पाक से मुलाकात की। ये एक लंबी इसकी डिटेल है। आगे जी आते हैं बैत उक़बा सानी। उसके अगले साल यानी ये बैत उक़बा उला के अगले साल क्या हुआ कि यसरब से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने ये 622 ईस्वी का वाक़या है। 622 ईस्वी में यसरब से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने इस्लाम किया और इसमें 73 मर्द और 2 औरतें शामिल थी। यानी इसमें 73 मर्द और 2 औरतें, इन्होंने इस्लाम की कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ को उनके साथ भेजा कि इनको इस्लाम का तरीकाकार समझाया जाए। तो साथ ही उन लोगों ने आपसे दरख्वास्त की कि चूंकि यहाँ पे आप खुल के तबलीग नहीं कर सकते तो आप उनको दावत दी कि आप यसरब आ जाएं और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन यहाँ तक पहुंचा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम हिजरत मदीना पढ़ेंगे और उसके बाद जो जंगें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।